حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو سیرت، عبادت، عادت اور کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہو۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور انہیں بوسہ دیتے تھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی تھیں اور آپ کو بوسہ دیتی تھیں اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتی تھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عن قریب میری امت کو پہلی امتوں کی بیماری لگ جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی امتوں کی بیماری کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناشکری، سرکشی، زیادہ سے زیادہ مال دولت جمع کرنے کی کوشش، دنیا کے اصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی صحیح، ایک دوسرے سے بغض اور حسد، یہاں تک کہ نوبت ظلم تک پہنچ جائے گی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے، یا اس سے مصیبت دور کرے، یا اس کا قرض ادا کرے، یا اس کی بھوک ختم کرے۔ اور اگر میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں تو یہ مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک ماہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں ان لوگوں کی بستی سے گزرنا پڑے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو روتے ہوئے گزرو، کہیں تمہیں بھی وہ عذاب آ نہ پکڑے جس میں یہ ظالم لوگ گرفتار کیے گئے تھے۔